واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات کے سامنے چند ایک آیت قرآن پاک کے مختلف مقامات سے تلاوت کیے ہیں۔ اس کی تمہید پچھلے جمعے کو میں نے رکھ دی تھی، اور تفصیل کیونکہ وہ تفصیل طلب ہے، اس سے حسب وعدہ جتنا ہو سکے اس حوالے سے عرض کروں گا۔ میرے محترم دوستو، ماہ ذی الحج کا مہینہ جو طلوع ہو چکا ہے، بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، بڑا ہی عظیم مہینہ ہے۔ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اللہ پاک نے اس مہینے کی ابتدائی 10 راتیں اور 10 دنوں کی قسم کھایا ہے، اور جب رب العالمین قسم کھائے اس چیز کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ جیسے فرمایا والتین، مجھے قسم ہے انجیر کی، والزیتون، اور قسم ہے اللہ فرماتے ہیں زیتون کی، وطور سینین، اور فرمایا مجھے قسم ہے طور سینا، وہ مقام جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک ہم کلام ہوتے تھے، اور یہی پر اللہ پاک نے آپ کو تورات عطا فرمائی۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور فرمایا مجھے قسم ہے اس شہر مکہ کی۔ ان قسموں نے ان چیزوں کو بڑا ہی پروقار بنا دیا، باعزت بنا دیا، اور اس کی اہمیت اور اندازہ بھی اس بات سے لگائی ہے کہ اللہ پاک نے ان چیزوں کی قسم کھا کر گویا ان چیزوں کی عظمت بتلائی کہ اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے، مقام ہے۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے قسمیں کھائے ہیں اس ذی الحج کی مہینے کی ابتدائی 10 راتوں کی، اور اس کے ساتھ 10ویں ذی الحج کی بھی قسم ہے، یعنی دن کی بھی اور رات کی بھی۔ والفجر، قرآن مجید کی پوری ایک سورت والفجر کہلاتی ہے۔ فجر کس چیز کو بولتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے صبح صادق کی۔ یا اللہ تمام سال کے صبح صادق کی قسمیں کھا رہے ہیں، یا کوئی مخصوص صبح صادق ہے یا اللہ جس کی آپ قسمیں کھا رہے ہیں؟ اس لیے علماء اکرام نے اس کی تحقیق کر کے لکھا ہے صبح صادق کی قسم یہ ذی الحج کی 10ویں تاریخ ہے، اور اللہ کی شان ہے بہت عجیب کہ ہر رات جو مغرب کے بعد شروع ہوتے ہیں اس کا تعلق اگلے دن کے ساتھ ہے۔ ہم کہتے ہیں جمعے کی رات، اب جمعے کی رات کا تعلق کل جمعے کے دن کے ساتھ ہے، لیکن اللہ نے جمعے کی رات کی بھی قسم کھائی، حالانکہ اس کا تعلق جمعرات کے دن سے نہیں، یہی سے جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے
کہ یہاں قسم کھائی ہے صبح صادق کی، تو صبح صادق تو پورے سال ہوتا ہے، تو اس کو اہمیت کس بنیاد پہ حاصل ہے؟ تو ذی الحج کی 10 تاریخ، اس کی یہ رات 2 عظیم سعادتوں سے مالا مال ہے۔ اس رات کو 10ویں ذی الحج یعنی عید الاضحیٰ کی رات بھی کہا جاتا ہے، اور اس رات کو عرفات کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ حالانکہ عرفے کی رات وہ ہے جب 8 ذی الحج کا مغرب شروع ہو جاتا ہے، عرفات کے دن کا آغاز ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی شان ہے، اللہ نے عید کی رات کو بھی عرفے کی رات قرار دیا ہے، تو گویا عرفات کے دن کے حوالے سے عرفات کو 2 راتیں میسر ہیں۔ مثلا 10 ذی الحج زوال کے بعد سے 9 ذی الحج زوال کے بعد سے یوم عرفہ شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی ظہر کا وقت داخل ہو جائے، اس ٹائم عرفات کی رات کا آغاز ہو جاتا ہے۔ پھر چونکہ وہ رات مزدلفہ میں بھی گزارنی ہے، تو یہ عرفات کی بھی رات ہے، مزدلفہ کی بھی رات ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عرفات کی یہ رات جو مزدلفہ میں وقت گزار کر لوگ عرفات کی طرف آتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس رات بھی بہت فضیلت اہمیت رکھی ہے، اور فرمایا شب قدر کی رات اور عرفات کی رات فضیلت میں برابر ہے۔ جو فضیلت اللہ پاک نے شب قدر کی رات کو عطا کی ہے، وہی فضیلت اللہ پاک نے یہ مزدلفہ کی جو رات مزدلفہ میں جو گزارتے ہیں، اس رات کو بھی اللہ نے وہی فضیلت بخشی ہے جو فضیلت اللہ پاک نے شب قدر کو عطا کی۔ اور پھر ہونا تو یہ چاہیے کہ عرفات کے دن جب سورج غروب ہو جائے، بس عرفات کا وقت ختم۔ جو لوگ 9 ذی الحج سے زوال سے لے کر مغرب تک عرفات کی میدان سے حالت احرام میں گزر جائے، وہ بھی حاجی بن جاتا ہے۔ 1 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے اگر صرف گزرنا ہو جائے عرفات کی میدان سے، وہ حاجی کہلاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ احرام باندھا، احرام۔ لیکن علماء نے یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں پر آ کر تھوڑا مسئلہ تبدیل ہو جاتا ہے کہ مغرب تک نہیں، اگر کوئی حاجی گم ہو گیا ہے، وزیرستان کی طرف، یہ جدی کی طرف نکل گئے تھے، ایک وزیرستان کے کچھ حاجی تھے ہمارے گروپ میں، گم ہو گئے حج سے 1 ہفتہ پہلے، سیدھے سادھے تھے وزیرستان کے لوگ،
ساتھیوں کو میں نے کہا ٹٹولو یار، عرفات آ رہا ہے، ضائع ہو جائے گا اس کا پیسہ، اس کا سب کچھ ضائع ہو جائے گا، اس کا بالکل متبادل کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کی کہ آئندہ سال اس کو پھر حج کرنا پڑے گا۔ اب کی بار ان کا یہ حال ہے، اگلی بار کیا حالت ہوگا؟ یہ قرضے پر رہے گا، ذمے پر ہے، قرضہ ہے۔ تو ساتھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو مزدلفہ کی صبح جدہ کی پہاڑوں میں ملا اور لا کر اسے ہمارے خیمے کے باہر بٹھا دیا۔ ایک ساتھی باہر نکلا، دیکھ کے قاری صاحب نے کہا اس کو ڈھونڈو، یہ تو یہاں مل گیا۔ میں نے پوچھا بابا آپ کہاں چلے گئے؟ کہا مکے کے شہر میں بہت تنگی تھی، میں تم لوگوں کے لیے وزیرستان کے پہاڑوں پر ایک گھر بنا رہا تھا۔ تو میں نے کہا کہ میں نے ہم گھر بنانے کے لیے آئے ہیں یا حج کے لیے آئے ہیں؟ تو اب ایسے حالت میں کوئی گم ہو گیا، بیمار تھا، اسپتال میں پڑا تھا، حالت بے ہوشی میں تھا۔ ان تمام باتوں کے باوجود اگر کسی نے ہمت کی کہ اس رات جو عیدین کی رات کہلاتا ہے، کسی طریقے سے اس کو عرفات کی میدان میں پہنچایا، رات کی 11 بجے ہو، 12 ہو، 1 ہو، 2 ہو، صبح صادق، عید کی صبح صادق تک بھی وہ حاجی کہلائے۔ لیکن یہ فضیلت کسی اور رات کو حاصل نہیں، صرف اس رات کو حاصل۔ تو میرے محترم دوستو، عرض میں یہ کر رہا تھا، یہ ذی الحج کے جو یوم الفجر قسم کا ہے اللہ نے، بڑی فضیلت کے حامل رات ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 9 راتوں اور 10 دنوں کی قسم۔ یہ کون سی 9 راتیں اور 10 دن ہیں؟ یہی ذی الحج کی، جس میں ابھی بھی ہم آپ موجود ہیں۔ ہم پہ جو یہ راتیں اور دن جو گزر رہے ہیں، وَلَيَالٍ عَشْرٍ سے یہ راتیں اور دن مراد ہے جو ہم پہ گزر رہے ہیں، اور ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، اللہ فرماتے ہیں قسم ہے مجھے جفت اور طاق کی، 8 ذی الحج تک یہ جفت ہیں۔ عرفات کی اپنی فضیلت ہے، اللہ نے اس کو الگ رکھا ہے، جفت میں نہیں رکھا ہے، اس کو طاق میں رکھا ہے۔ اور پھر ذی الحج کی 10 تاریخ کو بھی اللہ پاک نے جفت میں نہیں رکھا ہے، اس کو بھی طاق میں رکھا۔ تو گویا 8 ذی الحج تک اللہ فرماتے ہیں ان جفت والے دن اور رات کی قسم، اور پھر جو عرفات ایک اکیلا فضیلت کا حامل ہے، اور ذی الحج کی 10 تاریخ وہ بھی اکیلا فضیلت کے حاصل ہے، الگ الگ ان میں سے ہر دن کا قسم۔ یہ کس بنیاد پر اللہ نے قسم کھائے؟ اس بنیاد پہ کہ اللہ فرماتے ہیں یہی دن رات بڑی فضیلت اہمیت کی ہے، کچھ نہ کچھ اس رات میں عبادت کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی نے 8 ذی الحج تک کسی دن روزہ رکھا، اللہ 1 سال کی گناہوں کا کفارہ بنا دے، 1 سال کی گناہ صغیرہ معاف ہو جائے گی۔ اور اگر کسی نے عرفات کا دن بھی روزہ رکھ لیا، اللہ پاک ان کو 2 سال کی گناہ معاف فرما دے۔ اس لیے یہ بہت اہمیت کے حامل ہے، لیکن ہم پہ ہر سال آ کر یوں ہی گزر جاتا ہے، کبھی پرواہ نہیں کی کیسے راتیں گزر رہی ہیں، کیسے دن گزر رہی ہیں۔
حالانکہ بڑی اہمیت کے حامل یہ دن رات ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں، میں کہا کرتا ہوں کوشش کیجیے راتوں میں اٹھ کر کسی نہ کسی درجے میں کچھ نہ کچھ عبادت کیجیے. اللہ پاک اس رات کو قبر کی تاریکی میں ہمارے لیے منور فرما دے. اگر ہو سکے تو 8 یا 9 ان 2 دنوں کا روزہ رکھے. پورے مہینے میں چلے، پورا 9 دن نہیں رکھ سکتا، 8 اور 9 ذوالحج کو رکھے. اس پر بھی بہت ہی زیادہ اللہ پاک عنایت عطا فرماتے ہیں، اہمیت کے حامل ہیں. اور باقی وہ مسئلہ جو کل کے بیان کا تھا، میں اکثر کہا کرتا ہوں ایسے موقع پر، ساتھیوں کو یاد ہوتا ہوگا کہ اگر کسی کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا تو اپنے بالوں کو اور ناخنوں کو نہ تراشے اور بالوں کو نہ بڑھائے. 10 ذی الحج کی قربانی کے جانور کا خون زمین پر بہنے تک یہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھے. اللہ پاک ان کے شبہات حاجیوں کے ساتھ فرما دے. حاجی وہاں اللہ کی رحمت کو سمیٹیں گے اور ہم اس عمل کی وجہ سے یہاں بیٹھ کر اللہ کی رحمت کو سمیٹیں. اگر کسی نے کل کے دن کہیں حجامت کیا ہے، آج ہاتھ نہیں لگایا ہے تو نہ لگا. آنے والے کل جو ہفتہ ہے وہ نہیں، اگلے ہفتے تک رک جائے. اور اگر کسی نے اس پر عمل نہیں کیا، کوئی فرض تو نہیں ہے، البتہ ایک بہت ہی زبردست اچھا عمل ہے. اللہ پاک اس بندے کا حشر حجوں کے ساتھ فرما دے. اور اس بات پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ پاک اس کو بھی اتنے ثواب گھر بیٹھے عطا فرما دے گا جیسے ایک حاجی کو حج کی ادائیگی پر ملتا ہے. اور اگر کسی نے حجامت وغیرہ کے دن بنا لیا، بس وہ پھر اس پر عمل نہیں کر سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ جب تک ذی الحج کا چاند نظر نہ آئے. میرے محترم دوستو، یہ حرم کی زمین، یہ ارض حرم، یہ سب کے سب تاریخ اسلام کا ایک ذرہ ہے. یہیں سے گویا ملت ابراہیمی کی بنیاد پڑی ہے، اور یہیں سے اللہ کا دین مکہ کی سرزمین سے پیدا ہے. اس لیے فرمایا فیہ آیات بینات، مقام حرم میں مکہ المکرمہ میں اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں. لیکن اس سے پہلے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو زمین پر بنایا گیا وہ بیت اللہ شریف اول. اور پھر فرمایا کہ اس مقام سے اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں. قدم قدم پر اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اسی لیے تو حرم کی زمین کشش رکھتا ہے. جس نے نہ دیکھا ہو وہ صرف یہ شوق رکھتا ہے کہ یار ایک دفعہ بیت اللہ کو دیکھو، روضہ رسول کو دیکھو، ایک شوق سب پیدا ہوتا ہے. لیکن جس نے دیکھ لیا پھر وہ مجنون بن جاتا ہے. پھر عمرے کے لیے اس کا دل تڑپتا ہے، حج کے لیے دل تڑپتا ہے. کہا کہ
جس شخص کو اللہ نے مال و دولت عطا کی ہے وہ سفر کے لیے یا حج کے لیے جا سکتا ہے دوبارہ، اور نہ جائے اللہ پاک گلہ بیچتے ہیں کہ میرے بندے کس چیز کی کمی ہے، کیوں میرے گھر پر نہیں آتے مجھ سے ملاقات ہو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ جی حج کے پیسے اٹھا کر غریبوں کو دیا جائے، عمرے کے پیسے کیوں نہ حق عمرے ادا کرتے ہیں یہ کسی غریب مسکین کو دیا جائے۔ کوئی بدبخت یہاں تک کسی پاکستان تو ہے ہی ایک اچار کا مرتبان ہے، ہر چیز یہاں ملے گا، ہر مذہب یہاں ملے گا آپ کو۔ کوئی کہے گا تراویح پڑھو، کوئی کہے گا نہ پڑھو، کوئی کہے گا قربانی کرو، کوئی کہے گا مت کرو قربانی۔ اپنی دین نہیں ہے، اپنی باپ کا جاگیر بنایا ہوا ہے۔ ارے ظالموں جو عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، خلفائے راشدین نے کیا، صحابہ کرام نے کیا، پھر تابعین، پھر یہ سلسلہ آج تک چلتا رہا، ابھی تک تو متفق علیہ تھا۔ اب ان کو کیا پڑ گیا، کون سی مار پڑ گئی؟ کبھی کہتے حج پر پیسے ضائع مت کرو، کبھی سے عمرے پر ضائع نہ کرو، کبھی کہتے قربانی مت کرو، یہ کسی غریب بچی پر خرچ کرو، اس کے لیے اور مت کم ہے؟ بھئی یہ تو اللہ کی محبت کی بات ہے، اس کے در پر جانا، خرچ کرنا، یہ تو خود اللہ اور اس کے رسول نے دعوت دی ہے۔ لیکن جتنے خناس ہیں اتنے ان کے ذہن شیطانی وسوسے ان میں کام کر رہا ہے۔ ایک طرف اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، دوسری طرف اس قسم کے ڈکوسلے بیان کرنے والے جو ہے اپنی ڈکوسلے لا کر کے امت مسلموں کو گمراہی پر تلے ہوئے۔ جب رمضان آتے ہیں سوشل میڈیا پر برمار ہوتی ہے، کوئی کہتے مت پڑھو تراویح، کوئی کہتے پڑھو، کوئی کہتے 8 پڑھو، کوئی کہتے 10 پڑھو۔ کہاں سے یہ مسائل اخذ کے ظالم کے بچے تمہارے لیے اور مذاق ختم ہو گئی کہ اللہ کے دین کے ساتھ مذاق شروع کر لیا۔ اب دیکھو عید قریب، جو قریب آئے گا سوشل میڈیا پر بدبخت قسم کے لوگ پھر نمایاں ہو کر آئیں گے، جو قربانی کی کوئی ضرورت نہیں، ان پیسے سے کسی غریب بچی کا شادی کرا دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ ارے خدا کے بندے، اس کے لیے اور مت بھی ہیں، کیوں روکتے ہو لوگوں کے حج بیت اللہ اور عمرے زیارت طواف کے لیے جانے سے، قربانی کرنے سے؟ ایک چیز جو اٹل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سے جب ہجرت کی 10 سال مدینے میں رہے اور کسی سال بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو ضائع نہیں کیا۔ ہر سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود 2 دمبے پالتے تھے، اور ایک کو ذبح کرتے وقت فرمایا اللہ منی ومن اہل بیت، یا اللہ یہ قربانی میرے اور اہل بیت کی طرف سے قبول فرما، اور دوسرے کو ذبح کر کے فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ یہ قربانی میری امت کے ان نادار لوگوں کی طرف سے ہے جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتے، جذبہ تو ہے طاقت نہیں رکھتے، امت کی طرف سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی۔ بہت سے لوگ اگر پوچھے گا صاحب اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں ذی الحج کے مہینے میں ثواب ہوگا؟ میں نے کہا اللہ کے بندے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنی امت سے اس قدر پیار تھا کہ آپ نے ہر سال اپنے امت کی طرف سے قربانی ادا کی ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق نہیں رکھتے، جس کو اللہ نے توفیق دی ہے، طاقت دی ہے، وہ جہاں اپنے لیے قربانی کر رہا ہے، قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کر رہا ہے۔
اگر طاقت ہے مزید تو والد مرحوم والد کی طرف سے بھی کرے. تو یہاں آ کر ہم کہتے ہیں پیسے ضائع کرنے والی باتیں نہیں، یہ محبت کی باتیں ہیں. جس کو اپنے والدین سے محبت تو اللہ نے طاقت دی، اس کی کوشش ہوگی کہ میں والدین کی طرف سے قربانی کروں. وہ جانور نہیں چاہیے جو نام نمود کے لیے منڈیوں میں موجود ہے. جی پستہ بادام کھاتے ہیں، خود کا حال دیکھو، سکھ اور روٹی بھی اس کو نصیب نہیں ہے اور یہ پستہ بادام کھلا رہے ہیں. یہ سب جھوٹ بکواس ہے. نام نمود کے لیے قربانی مت کیجیے، اللہ کی رضا کے لیے کیجیے. 80 لاکھ 90 لاکھ 60 لاکھ ایک قربانی کا جانور ہے. یہ قربانی کہاں سے آ گئی؟ یہ صرف نمائش ہے، صرف نمائش. تم 60-70 لاکھ کی قربانیاں، ایک قربانی پر 60-70 لاکھ خرچ کر رہے ہو، اس کی جگہ اگر 50-60 دیگر قربانی لے کر ذبح کر دو، کتنے غریبوں کا بھلا ہو جائے گا. جس کے پاس خرافات کے لیے پیسے، نماز تو نہیں ہے، حج عمرے نہیں ہے، قربانی 80 لاکھ کی خرید، 1 کروڑ کی خریدا، یہ سب نام و نمود ہے، یہ سب نمائش ہے. اس کے قربانیوں سے کوئی تعلق نہیں. اسلام نے یہ نہیں کہا، ہم نے اس بات کی اجازت دی ہے. پھر اس کی نمائش کراتے پھرو، سوشل میڈیا پر لگا دو، فلاں نے 1 لاکھ کی قربانی خریدی. یہ تو لوگوں کے لیے خریدا، اللہ کے لیے تو نہیں ہو. اس لیے میرے محترم دوستوں، اس قربانی کا تعلق بھی حرم کے پاک سرزمین سے ہے، جہاں اللہ نے قدرت کی بہت سی نشانیاں رکھ دی. قدم قدم پر اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اور یہیں پر اللہ نے اس مقام کو جو عظمت عطا کی ہے، کشش ہوتا ہے. خود بخود یہ دل اٹھ کر بیت اللہ کی طرف مائل ہونے لگتا ہے. شیخ الاسلام حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ 8، 9، 10 ذی الحج کو بیہوشی کی، جس سال نہیں جا سکتے، بیہوشی کی حالت میں ہوتے. پتہ نہیں اس ٹائم عاشق کیا کر رہے ہوں گے. کوئی بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوگا، آج مزدلفہ میں کنکر چن رہے ہوں گے، آج عرفات میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنی گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوں گے، آج اپنی مومن ہونے پر گواہ عرفات مزدلفہ مینا کی سرزمین کو بنا رہے ہوں گے. ایسے عشق، ایسی محبت ان کے دلوں میں تھی جو کسی وجہ سے نہ جا سکے اور لوگ چلے گئے. ان کی قسمت پر رشک کرتے تھے. اس لیے میرے محترم دوستو، یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے یہاں قیام کیا اور عرش الہی کے سائے میں بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا. جو اللہ کا حکم ہے، ابراہیم ہماری گھر تعمیر کرو مقام حرم پہ، کہا یا اللہ مجھے نہ بنیادوں کا اندازہ ہے نہ دیواروں کا اندازہ ہے، کتنی بلند رکھوں، کہاں سے کہاں تک دیوار لے جاؤ. اللہ پاک نے فرمایا اے آدم ان قریب تمہارے اوپر عرش کے الہی کا سایہ ڈالنے والے ہیں. جہاں جہاں عرش کا سایہ ہوگا وہیں پر بنیاد کو دے. بتانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے.
بنانے والے حضرت آدم علیہ السلام جب عرش الہی کے سایہ کے مطابق بنیادیں مکمل ہو گئی، بادل واپس چلے گئے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا گھر اس مقام پہ تعمیر کیا، اور یہیں پر حضرت بی بی حوا آ کر آپ سے ملتی تھی۔ یہی بیت اللہ، مینا، مزدلفہ، عرفات، یہ ان دونوں کا آنے جانے کا راستہ تھا۔ اور یہیں پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے آ کر سکون کا سانس لیا۔ ایک جگہ پھنس گئی کشتی جس میں ایمان لانے والے آپ کے ساتھ تھے، اور اس طرح پھنس گئی جیسے بور میں کوئی جہاز کشتی پھنس جاتی ہے، کوئی مہلک ترین جگہ ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام گھبرا گئے، یا اللہ کیا اس مقام پہ ہماری کشتی پھنس گئی؟ اللہ نے فرمایا نہیں نوح، یہاں میرا گھر بنا تھا اور بنے گا، یہ خانہ کعبہ کی سرزمین ہے۔ آپ 7 مرتبہ گھوم کر کشتی سمیت جو سوار تھے ان کے ساتھ آپ لوگوں نے طواف ادا کر کے 7 چکر مکمل کر کے اگلی منزل کی طرف روانہ ہو۔ یہیں پر حضرت ہود علیہ السلام نے آ کر قوم کے تباہی کے بعد یہیں پر سکون کا سانس لیا۔ یہیں پر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے جب اونٹنی کی، اللہ نے فرمایا کہ اس کو اذیت نہ پہنچاؤ، انہوں نے اذیت پہنچائی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے آ کر جائے قرار بھی یہیں پکڑا، یہیں پر یہ کے بعد دیگرے حضرت ہود علیہ السلام، پھر حضرت صالح علیہ السلام آ گئے۔ پھر طوفان نوح میں ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ نے کشتی کو اٹھا لی، اور پھر آدم علیہ السلام کو بنانا، مقام حرم میں قیام، بی بی حاجرہ کو بما چھوٹے بچے خارگی کے عالم میں چھوڑنا، پھر بی بی حاجرہ پیاس کی شدت میں بھاگ کر جانا، اور پیاس کی شدت کے عالم میں دور سے دیکھا تو زمزم کا چشمہ نظر آیا، اور یہ آواز جو آخری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کی سنی گئی کہ اے بی بی حاجرہ بس اپنی دوڑ کو پورا کر دے، آ جا یہی چشمہ اللہ نے جاری فرمایا۔ میں کہا کرتا ہوں شکر ہے کہ 7 چکر مکمل ہو گیا، ورنہ تو 7 چکر کے بعد آجو کے پاؤں سے جو پھول جاتے ہیں کہ 7ویں 8ویں کے لیے قدم اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے دیکھا کہ میرے بندوں کی ہمت کہاں تک ہوگی، اللہ نے محسوس کر لیا کہ میرے بندوں کی ہمت بس 7ویں چکر تک ہے، اس سے آگے گر جائیں گے، اور میں بس رک جا، 7 پر رک جا۔ میرے محترم دوستو، یہی پر وہ پہاڑی ہے جہاں سے حضرت ابراہیم و اسماعیل اور بی بی حاجرہ اپنی سواریوں سے اترے کوئی صفا پہاڑی پہ، یہیں پر اتر گئے، اور یہیں پر وہ پہاڑ ہے مقام جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ کے عظیم نبی نے چاہی، مینا کی سرزمین میں آج بھی وہ بعینی اسی طریقے سے موجود ہے۔ اور یہی پر وہ مقام ہے، وہ گلیاں جو حضرت
جبرائیل علیہ السلام کی گزرگاہ تھی، انہی گلیوں میں جبرائیل علیہ السلام گزرا کرتے۔ غرض ہے کہ اللہ نے قدم قدم پر اپنے قدرت کی نشانیاں بکھیر دی ہیں، اس لیے جب کوئی زائر حرم عمرہ کرنے والا، حج ادائیگی والا جب مقام مکہ پر پہنچتے ہیں، اس کے ایمان کا خون جوش مارنے لگتا ہے، عقیدت سے سر جھک جاتا ہے اور قدم قدم پر سجدہ کرنے کو دل چاہتا ہے، یہاں بھی جھکوں، وہاں بھی جھکوں، وہاں بھی جھکوں، بس ایک کشش ہے حرم کی سرزمین کو۔ ہمارے ہاں عیدین پر بھی عیدگاہوں میں اتنا رش نہیں ہوتا جتنا رش وہاں تہجد کی نماز کے وقت ہوتا ہے۔ یہ کشش نہیں ہے، اس پر کیا ہے؟ اس سے عظیم یاد کے لیے حجاج کرام پہنچ گئے، بہت بڑی تعداد میں کچھ پہنچ رہے ہیں، اور باقی ہم جیسے تڑپتے دل کے ساتھ رہ گئے۔ ہم سب کی حاضری بھی اللہ پاک وہاں تک پہنچنے کی ہماری مقدر فرمائے، راستے آسان فرمائے، اتنی ہمت اور توفیق ہم سب کو عطا فرمائے کہ جوانی میں حج کرے، جوانی میں جائے، بڑھاپے میں پھر کوئی مزہ نہیں ہے۔ کچھ حاجی میرے ساتھ تھے، کچھ لا کے، تو وہاں پہلے صف میں ہم کھڑے تھے، بوڑھے تھے بیچارے، کچھ کی نظریں کمزور تھی۔ میں نے ان کو اٹھایا، میں نے کہا بابا دادا بیت اللہ شریف دیوار نہیں تلاش پہ وہ وہاں ایسا نہیں، ہم پر خبر نہ راشکا رکھی ہے، یعنی جس کو پتہ ہی نہ چلے، نظر ہی نہ آئے، وہ بیچارہ کیا لطف اٹھائے گا؟ کوئی بابا وہ بیا چسپنجری سے حج سے بے واسطہ ہو، آدھے چسپنجری سپنسری سے وہ سنو حج سے واسطہ ہو، اب بابا چسپنجری سے وہ سنو حج سے واسطہ دی چوئی آلتا چورسی شخر ماذا او دغلا بس ماذا غمو وخوری راضی با دا تکلیف یو سپل دی دا کور زوان بور سری بل جا سری ماستا وی دا سپنجری رب بسی بوڑھے ہو تو خود گھر کا جوان ساتھ ہو، لیکن لطف تب ہے جب جوانی میں حج۔ دو بھائی تھے، ایک دکان میں کام کرتے، ایک بھائی نے حج کے جوانی میں، دوسرے کو کہا تم بھی جاؤ حج پر ہو گیا، وہ تو حکم سپنجری سو انتما حج سے ورس دادا جی اندازہ سپنجری سے بھی آئی وہ حج سے واسطہ وہ تو خدا کرتا داش فن کا آخر بدوانی کیوں آخر سپنجری سے صفن بواخر چی نبی صلی اللہ علیہ مقام ابراہیم کو انہیں اجراست یو زی نچکا رکھی دی صفن بواخر فن دزوانے دی عظم ساتھ ارادہ ساتھ کا زی پسوانی کیوں راستا بس خبر اخلاص ہے۔ میرے محترم دوستو، قربانی کے والے سے چند باتیں ہیں، ضروری مسائل انشاءاللہ آنے والی جمعہ عرض کروں گا۔ اللہ عمل کو توفیق